بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان، اور آج ہے 29 جون، سوموار کا دن۔ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، اور ایسے ہی جب کسی نے USSR کا گورباچوف بننا ہو تو اس سے حماقت کے اوپر حماقت سرزد ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال آج کل نریندر مودی کا ہوا ہے۔ آج اس نے ایک مزید حماقت کا مظاہرہ کیا ہے جو اسے آنے والے دنوں میں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کی تفصیلات پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ YouTube پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ روزانہ جو اہم ترین خبریں ہم نے آپس میں شیئر کرنا ہوتی ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، پاکستان میں اقلیتیں دنیا بھر سے زیادہ اپنے حقوق کو انجوائے کر رہی ہیں۔ انہیں ہر طرح کی مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور جمہوری آزادیاں حاصل ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی عوام کے دلوں میں تمام اقلیتوں کے لیے انتہائی برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں سکھ برادری کی بھی ایک بڑی آبادی پائی جاتی ہے جس کے انتہائی اہم مقامات کا تعلق، جن سے ان کی بڑی تقدیس وابستہ ہے، ان کا پاکستان سے تعلق ہے۔ اور پاکستان نے ہمیشہ سے سکھ یاتریوں کے لیے دید و دل فرشراں کیے ہیں اور ان کے مذہبی مقامات کی بہترین دیکھ بھال کی ہے، اور سکھ یاتریوں کی سہولیات کا ہر ممکن حد تک خیال رکھا ہے۔ کرتارپور جو سکھوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور مقدس جگہ ہے، پاکستان نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سکھوں کے لیے عالی شان گردوارہ تعمیر کروایا، انڈین سرحد تک سڑکیں تعمیر کی، اور بھارتی سکھوں کو کرتارپور تک بالکل آسان ترین رسائی مہیا کی تاکہ ہر سکھ کرتارپور آنے کی اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کر پائے اور گرو نانک سے اپنی بے پایاں عقیدت کا مظاہرہ کرے۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں پھیلاؤ کی وجہ سے مذہبی مقامات کی بندش اور اجتماعات پر پوری دنیا میں پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان کو بھی ان SOPs پر عمل کرنا تھا، اور اس طرح کرتارپور راہداری پر سکھوں کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ اب جب کہ ساری دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہی ہے اور مذہبی مقامات کو بھی آہستہ آہستہ عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے، تو پاکستان نے بھی ہمیشہ کی طرح مذہبی اقلیتوں سے اپنی محبت اور رواداری کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ سکھ برادری اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی سے کسی صورت بھی محروم نہ رہنے پائے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے اٹھائے گئے تمام اقدامات، سازشوں اور پاکستانی سلامتی کے خلاف اس کے ناروا رویے کے باوجود پاکستان نے سکھوں کے لیے اپنی محبت کے اظہار میں بھارت کے ان سارے اقدامات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور اسلام کا روشن چہرہ سکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 29 جون
یعنی آج سے کرتارپور گردوارہ کھولنے کا اعلان پاکستانی وزیر اعظم شاہ محمود قریشی نے کیا اور کہا ہے کہ بھارت اپنی سائٹ پر انتظامات کی تکمیل کرے۔ یہ گردوارہ کرتارپور گردوارہ رنجیت سنگھ کی برسی پر کھولا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کی طرف سے بھی بھارت کو کرتارپور راہداری اور کرتارپور گردوارہ 29 جون سے کھولنے پر پاکستانی آمادگی سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر کرتارپور راہداری کھول کر سکھ یاتریوں اور عالمی برادری کی دیرینہ خواہشات کا احترام کیا تھا۔ یہ راہداری صحیح معنوں میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت ہے، جسے دنیا بھر کی سکھ برادری نے آپسی بھائی چارے کے لیے اسے ایک عظیم سنگ میل قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور انداز میں پذیرائی کی تھی اور اسے سراہا تھا۔ 16 مارچ کو یہ راہداری کووڈ-19 کی وجہ سے عارضی طور پر بند کرنا پڑ گئی تھی۔ پاکستان نے بھارت کو کہا ہے کہ اس راہداری کے کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز کو حتمی شکل دینے کے لیے تعاون کرے۔ پتہ چلا ہے کہ انڈیا کی تنگ نظری، زعفرانی سوچ اور وشوا ہندو پریشد سوچ کے حامل نریندر مودی کی حکومت نے اقلیت دشمنی پر مبنی اپنے دیرینہ رویے کا پھر مظاہرہ کرتے ہوئے 29 جون کو سکھوں کے انتہائی مقدس مقام کرتارپور راہداری اور گردوارہ کھولنے کے پاکستانی پیشکش کو قبول کرنے سے صریحاً انکار کر دیا ہے اور راہداری کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز کو حتمی شکل دینے کے لیے سوچ بچار سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے 29 جون سے کرتارپور لانگا کھولنے کی پاکستانی پیشکش کو مسترد کر دیا اور سکھوں کے مقدس مقام تک جانے والی سرحدی راہداری پر عذر ہائے لنگ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سرحدی آمد و رفت معطل ہے۔ محکمہ صحت کے حکام اور متعلقہ اداروں کی مشاورت کے بعد بھارتی حکام دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور اس طرح سے بھارت جو پہلے سے ہی اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی طرف سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھرپور نفرت کما رہا ہے، اور ہر ملک حتیٰ کہ بھوٹان جیسا چھوٹا ملک بھی اس کا پانی بند کرنے پر مجبور ہے، تو اقلیت دشمن بھارتی حکومت نے ان ساری مشکلات کی بھی پرواہ نہیں کی اور یہ نہیں سوچا، یہ نہیں غور و فکر کیا کہ اگر اندر سے بھی اپنی ہی اقلیتوں کو، اقلیتی برادریوں کو جن کی تعداد کروڑوں کی گنتی میں بھارت کے اندر پائی جاتی ہے، انہیں بھی ناراض کر لیا اور اندر سے بھی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی، تو بھارتی زعفرانی بریگیڈ اس کا مقابلہ کیسے کر پائے گا؟ بھارت نے یہ بھی نہیں سوچا، اور اس طرح سے اس نے سکھ برادری کے اندر جو پہلے سے ہی خالصتان تحریک کے لیے ہونے والے ریفرینڈم کی وجہ سے بھارت کے خلاف نفرت کا ایک لاوا ابل رہا تھا، اسے کرتارپور راہداری اور کرتارپور گردوارے تک سکھوں کی پہنچ کو روک کر اس کو مزید مہمیز دینے کی کوشش کی ہے۔
اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی ہے اور ناک بداندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح سے ملک کے اندر اور باہر ہر طرح سے انڈیا کے لیے تباہی کے راستے کو چن لیا ہے۔